اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ربی زدنی علما۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے چند سوالات کروں گا۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ عبادت کی کوئی سی دو قسمیں بتائیں۔ تو عزیز طلباء، عبادت کی دو قسمیں جسمانی عبادت اور مالی عبادت۔ تو اب یہ بتائیں کہ جسمانی عبادت سے کیا مراد ہے؟ تو عزیز طلباء، ہم جو نماز اللہ کے حضور ادا کرتے ہیں، نماز جسمانی عبادت ہے۔ اب یہ بتائیں کہ مالی عبادت کسے کہتے ہیں یا مالی عبادت سے کیا مراد ہے؟ تو عزیز طلباء، مالی عبادت سے مراد زکوٰۃ ہے۔ مالی عبادت سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ۔ تو آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم لفظ زکوٰۃ کے لغوی معنی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اصطلاحی معنی۔ تو عزیز طلباء، زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاکیزگی، نشو و نما پانا۔ پاکیزگی اور نشو و نما کے ہیں۔ لغوی معنی کے بعد ہے اصطلاحی معنی۔ تو عزیز طلباء، اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی عبادت جو صاحب استطاعت مستحق مدد اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے مال میں سے خاص مقدار مستحق لوگوں پر تقسیم کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ تو یہ ہوا اصطلاحی مفہوم زکوٰۃ کا۔ اصطلاحی مفہوم کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت۔ معاشرے کے اندر زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے؟ تو عزیز طلباء، زکوٰۃ ایک اہم مالی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک معاشرتی اصلاحی عمل بھی ہے۔ ایک معاشرتی اصلاحی عمل بھی ہے، جس سے بہت سی برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد کا پیدا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء، معاشرے میں زیادہ تر بگاڑ اور خرابیاں دولت کی کثرت اور قلت سے پیدا ہوتی ہیں۔ کیسے؟ معاشرے کے دولت مند افراد تنگ دست افراد کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ نادار لوگ مالداروں سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے معاشرتی تضاد جنم لیتا ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کی فرضیت سے اس معاشرتی تضاد کا خاتمہ کیا۔ اسلام نے کیا کیا؟ زکوٰۃ کی اس فرضیت سے
زکوٰۃ کو فرض قرار دے کر اس معاشرتی تضاد کا خاتمہ کیا۔ اسی طرح عزیز طلباء، زکوٰۃ انسانوں کے درمیان ہمدردی اور ایک دوسرے کی امداد اور معاونت مدد کرنے کا نام ہے۔ یہ ہوا زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت۔ زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت کے بعد ہے زکوٰۃ کی فضیلت۔ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ کی فضیلت۔ تو عزیز طلباء، زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن اور ایک اہم عبادت ہے۔ اسلام کا بنیادی رکن بھی ہے اور ایک اہم عبادت۔ قرآن مجید میں ایمان کے بعد جہاں بھی اعمال صالحہ کا ذکر آتا ہے، نیک اعمال کا ذکر آتا ہے، اعمال صالحہ اچھے اعمال، نیک اعمال کا ذکر آتا ہے، تو بالعموم عمومی طور پر دو اعمال کا ذکر قرآن پاک کرتا ہے۔ دو اعمال کون سے؟ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ زکوٰۃ سے معاشرے کے غریب افراد کی مدد کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانے اور ان کی مالی مدد کرنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ معاشرے کے نادار اور غریب لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یوں ہے، اور وہ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم تم کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں۔ مسکینوں، یتیموں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر کھلا رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تم سے کسی بدلے یا شکریہ کے طلبگار نہیں۔ یہ جو ہم تمہیں کھلا رہے ہیں یا کچھ دے رہے ہیں، اس کا صلہ یا معاوضہ ہم نے نہیں لینا، کوئی بدلہ نہیں لینا یا شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ ہوا زکوٰۃ کی فضیلت۔ زکوٰۃ کی فضیلت کے بعد ایک قرآن مجید میں مال جمع کرنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کے بارے میں کیا وعید آئی ہے۔ تو عزیز طلباء، قرآن مجید میں مال جمع کرنے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے ہر غیبت کرنے والے اور تانا دینے والے کے لیے خرابی ہے۔ غیبت کرنے والے اور تانا دینے والے کے لیے خرابی ہے۔ جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہوا مال جمع نہ کرنے والوں کے بارے میں وعید۔ اس کے بعد قرآن مجید میں سچے مومن کی کون کون سی صفات بیان ہوئی؟ تو عزیز طلباء، قرآن مجید کے اندر سچے مومن کی صفات میں سچے مومن کی یہ صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ قرآن مجید میں سچے مومن کی دو صفات، پہلی صفت نماز پڑھنے والے اور دوسری صفت جو ہے وہ ہے زکوٰۃ
دینے والے۔ اب آتے ہیں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کا عنوان تھا زکوٰۃ۔ تو ہم نے اس سبق کے اندر کیا کیا پڑھا؟ تو عزیز طلباء، ہم نے نمبر 1 پڑھا زکوٰۃ کے لغوی معنی۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا زکوٰۃ کا اصطلاحی مفہوم، اصطلاحی معنی۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت، معاشرے کے اندر زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے۔ تو معاشرتی اہمیت کے بعد چوتھے نمبر پہ ہم نے پڑھا زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ کی فضیلت۔ چوتھے نمبر کے بعد 5ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن مجید کے اندر۔ چھٹے نمبر پہ ہم نے پڑھا قرآن مجید میں مال جمع کرنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے بارے میں وعید۔ اور آخر میں ہم نے پڑھا قرآن مجید میں سچے مومن کی صفات۔ تو عزیز طلباء، اب آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ آپ نے یہ 7 پوائنٹ جو ہیں، سب سے پہلے تو آپ ان کو اچھے سے ذہن نشین کریں۔ ذہن نشین کرنے کے بعد آپ نے بہت خوبصورت کر کے، بہت اچھا کر کے، جیسا دیکھ رہے ہیں میں نے ایڈنگ وغیرہ دے کے جیسے میں نے لکھا، آپ مجھے کو کاپی کریں، اس طرح خوبصورت کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔